قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صلوات. عزیزان محترم توجہ ہے، بات شروع کی جائے. قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کو پڑھنا اس لیے مناسب سمجھا چونکہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ بات شریکے میں نہ چلی جائے، کیونکہ ہمیں بھی شریکہ پسند نہیں ہے. جب تجھے اور مجھے شراکت داری پسند نہیں ہے تو پھر اس کو کیسی ہوگی جو خود خالق ہے. بھائی ایسے ہی ہے نا جی. اچھا پھر اگر کوئی کسی کا شریکہ ہو، دوسرا وہ شریکہ تگڑا ہو نا، وہ ایک بھوکا ہو، تو بھوکا بھی کہے گا نہیں نہیں شریکے سے ٹکر لینی ہے. تو اللہ کو تو ویسے ہی شراکت قبلہ پسند نہیں. تو یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ سے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. اللہ اسے معاف نہیں کرے گا جو، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کوئی اور گناہ کر لے تو معافی ہے؟ بولو نا. بڑی قابل غور بات ہے کہ کوئی اور گناہ سرزد ہو جائے تو معافی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ شراکت کی معافی نہیں ہے. اچھا اب اللہ کے ساتھ شراکت کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے جو کوئی اور اللہ بنائے گا. بھئی ایسے ہی ہے نا. ظاہر سی بات ہے کوئی اور رب بنائے گا، کوئی اور خدا بنائے گا تو وہ شراکت داری ہے. اسی شراکت برابری یہی ہے نا. اچھا محمد و علی کی شراکت اللہ سے نہیں ہے، یہ توجہ رکھنا. اچھا چونکہ بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بھئی میں معاف نہیں کروں گا جو میرے ساتھ شراکت داری کرے. اور پھر ساتھ ہی آگے ایک جملہ اور بھی کہتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور میں اسے معاف کر دوں گا لَمَن يَشَاء، جس میں اس کی چاہت ہو. آیت مکمل ہو گئی. پہلے کہتا ہے کہ میں ہرگز اسے معاف نہیں کروں گا جو میرے ساتھ شراکت داری کرے. پھر ساتھ ہی اگلا جملہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا جس میں میری چاہت ہو. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاء، جس میں اس کی چاہت ہو. اچھا اللہ کی چاہت کیا ہے؟ قبلہ یہی دیکھنا ہے. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ یشاء اس کی چاہت میں سے ہے. اچھا کہیں وہ کہتا ہے میرا ارادہ، کہیں وہ کہتا ہے میں چاہوں، کہیں وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جملے مختلف پلٹ کے آ رہے ہیں. ارادہ بھی وہی چیز، خواہش بھی وہی چیز، چاہت بھی وہی چیز. اب ذرا میری طرف دیکھنا. ارادہ کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا پڑتا ہے. ارادہ کرنے کے لیے کسی سے قبلہ پوچھنا پڑتا ہے. اور چاہت کسے کہتے ہیں؟ چاہت کہتے ہیں کہ کوئی خود بخود آگے بتا دے، وہ چاہت ہوتی ہے. یعنی کہ بھی میری چاہت ہے میں اس کے پاس جاؤں. بھئی چاہت کے ساتھ جاتا ہے نا، بغیر چاہت کے تو کوئی نہیں آتا نا. آپ کو امام حسین سے چاہت ہے تو مجلس میں آ گئے. مجلس میں بغیر چاہت کے تو کوئی نہیں آیا نا جی. چاہت خواہش سے بنتی ہے، خواہش ہوئی تو چاہت بنی، چاہت بنی تو مجلس میں آئے، مجلس میں آئے تو محبت آگے آئی، محبت آئی تو رسول کا جو وعدہ تھا کہ میں نے کچھ نہیں مانگا سوائے مودت کے، میں نے کچھ نہیں مانگا. یعنی یہ سسٹم ہے. اللہ کہتا ہے اس کو معاف کروں گا جس میں میری ماں دونا جو ہوگی کیا چاہت. اب اللہ کا تو وجود نہیں ہے، چاہت ہونے کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے. چاہت ہونے کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ وہ تو وجود رکھتا نہیں ہے، وہ تو وجود رکھتا نہیں ہے، نہ وہ کوئی چیز ہے. توجہ ہے دوستو؟ نہ وہ کوئی چیز ہے، نہ وہ کسی شے سے بنا ہے. اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ نور ہے، نہیں، وہ نور سے بھی اعلیٰ تر ہے. اب ذرا جملہ دینے لگا ہوں کہ آل محمد فرماتے ہیں جب نور نہیں تھا ہم اس وقت بھی تھے.
तेरा छठा मौला फरमाता है जब नूर नहीं था हम उस वक्त भी थे। इसका मतलब जब नूर था ही नहीं तो वो थे। इसका मतलब अल्लाह इससे भी अफजल है क्योंकि वो आले मोहम्मद का खालिक है। तो फिर अल्लाह के लिए सोचना भी शिर्क है। अब मेरी तरफ देखना, अल्लाह कहता है जिसमें मेरी चाहत हो, और चाहत पूछनी है तो फिर हम चलते हैं कूफे के मिंबर पे, उस कूफे के मिंबर पे जहां तेरा और मेरा अमीर खड़ा हुआ, जो अमीरुल मोमिनीन है, इमामुल मुत्तकीन है, सैयदुस सादिकीन है, वो खड़ा होके बाबांगे दोहल कहता है, आसमान को भी देखता है, जमीन को भी देखता है और कहता है अय्युहन्नास नहनु मशीयतुल्लाह। याद रखो अल्लाह की चाहत अली से लेकर महदी तक है। क्या बात। अल्लाह की चाहत अली से लेकर महदी तक है। क्योंकि ऐसी है ना, नहनो मशीयतुल्लाह, अल्लाह की मशीयत हम है। और अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह क्या कह रहा है? ला यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। इसका मतलब है उसे माफ कर देगा जहां आले मोहम्मद होंगे।